جی ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں عدم برداشت اور ہمارا معاشرہ، اور اس میں ہمارا کردار ایز اے ایک رسپانسبل سٹیزن، ہمارا اس کے اندر کیا کردار ہے۔ اور ہمارے ساتھ دو مہمان شخصیات موجود ہیں، دونوں ایک بہت اچھی سوسائٹی اور بہت اچھے ایک پلیٹ فارم کے ساتھ منسلک ہیں۔ فہد، ہم بات کر رہے تھے ماوش کے ساتھ، اور ماوش نے بڑی اچھی اگزامپلز دی، 4 چیزیں میں نے کوٹ کی ماوش کی بات۔ آپ اس کے اندر کیا ایڈ آن کریں گے کہ یہ وار اور ٹیرر کی وجہ سے، یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک انسٹیبلٹی، اور میٹیریلسٹک اپروچ، یا وہ نرچرنگ دا سوسائٹی والی اپروچ ختم ہو گئی ہے؟ آپ اس کے اندر کیا ایڈ کرنا چاہیں گے پلیز؟ سوال آپ نے یہ کیا کہ جی جو عدم برداشت ہے یہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ میں تھوڑا سا اس کو ہسٹری سے کمپیئر کرانا چاہوں گا جی جی، کہ اگر میرے اندر عدم برداشت ہے، غصہ مجھے جو آتا ہے وہ میری نیچر کا حصہ ہے، کیونکہ غصہ میرے لیے ضروری بھی ہے کہ کوئی کام میں اگر کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ نہیں ہو پا رہا تو میرے اندر غصہ جنم لے گا، جو کہ مجھے انڈیکیٹ کرے گا کہ جی دیر از سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر فار۔ اب یہی چیز ہم اگر 5-10 ہزار سال پہلے کی بات کریں، جب کہ کمیونیکیشن انسان کی بہت زیادہ کم ڈیولپ ہوئی تھی، تو تب جو ہے زور بازو تلواروں سے معاملات حل کیے جاتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ عدم برداشت کا معاشرہ جی تھا۔ جی جی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور آج سے 50-100 سال پہلے، 200 سال 300 سال پہلے، جب کہ رینائسنس کا ایرا شروع ہوا، آرٹس کو فروغ ملا، تب ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تمدن اور آداب بھی سیکھنے کو ملے ایز ہیومن اسپیسیز۔ ٹھیک ہے، اور تب ہمیں گھر کے اندر یہ سمجھنے کو ملا بچوں کو کہ جی آداب کیا ہوتے ہیں، بڑوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ اب چونکہ میں کمپیئر کروں اس پچھلے زمانے کو، 50-100 سال کے زمانے کو اب کے زمانے سے، تو فرق یہ ہے کہ اب ہمارے پاس انفارمیشن ایج آ چکی ہے، ہر چیز بڑی تیزی سے ہو بہت تیزی سے ہو رہی ہے، اور اتنی تیزی سے شاید ہو رہی ہے کہ جو ہمارے ہیومن کمپریہنشن سے زیادہ تیز ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ چیزیں تیزی سے ہو رہی ہیں تو وہی ہم بے ترتیبی کی بات کریں گے، انسرٹنٹی کی بات کریں گے، کہ اس کے ہونے سے میرے اندر عدم برداشت پیدا ہوتی ہے کہ شاید معاملات ایسے نہیں ہو رہے جیسے کہ میں چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور یہ اوور آل سوسائٹی کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اور پہلو اس بات کا یہ ہے کہ جہاں ایک گھرانہ معاشرے کی اکائی ہے، جی جی، پورے معاشرے کو عکاس ہے، ایک یونٹ آف فیملی از دا یونٹ آف دا سوسائٹی، جی، تو میں کیا پہلے اپنے گھر کو بہتر کروں اور پھر معاشرہ بہتر ہوگا، یا معاشرہ بہتر ہونا شروع ہو تب میرا گھر بہتر ہوگا؟ پہلے مرغی یا پہلے انڈا؟ ٹھیک ہے، تو میرا بہت زیادہ ذاتی اور بہت زیادہ یقین ہے اس بات کا کہ جو تبدیلی ہے، جو اچھی جی، شروعات ہے، وہ اپنے آپ سے شروع کرنی چاہیے۔ انڈیویجول، ایوری انڈیویجول، ہر ایک فرد جو ہے وہ اپنے آپ کے اندر تبدیلی لے کے آئے اس حوالے سے۔ بالکل۔ اب لے کے کیسے آئے تبدیلی کو؟ اوبیسلی یہ تو سب سے مشکل آسپیکٹ ہی یہی ہے کہ ہم ایکسپرٹ اوپینین ضرور لیتے ہیں، ہمارے پاس جو موجود لائف کوچز ہیں، ایکسپرٹ دینے والے ہیں، ایکسپرٹ اوپینین دینے والے، ان کی بات ہم سن ضرور لیتے ہیں، لیکن عمل کی جہاں پہ بات آتی ہے نا، اس میں پھر ہماری آڈینس جو ہے، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم سٹارٹ کہاں سے لیں۔ بالکل، تو اس کے بارے میں ضرور پلیز۔ جی میں فرد کی بات کر رہا تھا کہ اگر میں نے کوئی بہتر کام کرنا ہے معاشرے کے لیے یا اپنے لیے، تو میں اپنے آپ سے ہی شروع کروں گا۔ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ آپ میرے لیے بہتری لے کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری ہے، اب دیکھیے ہم گھر کی مثال جیسے ہم نے پہلے لی، تو بچے ہوتے ہیں گھر میں، وہ بڑوں سے سیکھتے ہیں، جیسا بڑے کریں گے جی بالکل، وہ بچے اسی کی تقلید کریں گے اور آگے معاشرے میں بھی اسی کو پھیلائیں گے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو جب ہمارے بڑے گھروں میں بچوں کے سامنے برداشت کا مظاہرہ کریں، آداب کا فروغ کریں، جی، تربیت کی بات کریں، تو یقیناً ہمارے آنے والی نسل ان چیزوں کو سمجھے گی اور آگے اس کی پریکٹس بھی کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو ایز جو انڈیویجول کی ہم بات کریں، انڈیویجول، میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں۔ لیٹ سپوز اگر آپ مجھے سمجھا رہے ہیں تو میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ میں کہاں سے شروع کروں کہ میں اب یہاں سے باہر نکلتا ہوں، باہر نکل کے میں دیکھتا ہوں ٹریفک، میں اسموتھلی جا رہا ہوں، somebody comes from my back اور وہ اچھی بڑی گاڑی کے اندر ہے، اور وہ اسٹارٹ مجھے ہارن دینا شروع کر دیتا ہے، تو مجھے ایسی صورتحال میں ایز اے انڈیویجول کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ اگر پلیز، جی پلیز دیکھیں،
سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. جی بالکل, یہ پوری ورلڈ جو ہے اٹ از امپرفیکٹ. جی پرفیکٹ جو ہے وہ ایک خالق کی ذات ہی ہے. جی بالکل. تو جب یہ امپرفیکٹ ہے تو میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں, تو شاید جو میرے پیچھے ہارن بجا رہا ہے اس کو کوئی جلدی ہو سکتی ہے. جی بالکل ٹھیک. کیونکہ میں جب کسی کے پیرائے میں پرسپیکٹو سے سوچ کے اس کی مشکل کو سمجھنے کی کوشش کروں in others shoes, تو شاید میرے لیے آسانی ہو جائے کہ میں بھی ایسی جلدی میں ہو سکتا ہوں. شاید وہ ایئرپورٹ کے لیے لیٹ ہو رہا ہو, جی ٹھیک ہے, شاید اسپتال جا رہا ہو. اب یہ دونوں طرف سے ہے, وہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے اور یہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے. بالکل اس چیز کو. جی پلیز. اور اس کو میں اس سوال کے جواب کو میں کنکلوڈ اس طرح کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہم نے گھرانے کی مثال لی, اسی طرح جو معاشرے کے بڑے ہیں جی وہ 3 انسٹیٹیوشنز ہیں. جی. ایک تو حکومت ہوتی ہے آپ کی. جی ٹھیک ہے. دوسری جو ہے آپ کی مذہبی جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہ ہیں, اور دوسری ایجوکیشنل جو ریگولر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہ ہیں. یہ 3 ادارے آپ کے معاشرے کی بنیاد کو بہتر کرتے ہیں, آدابی بنیاد کو بہتر کرتے ہیں. اگر یہی پریکٹس غلط کریں گے تو عوام جو ہے وہ ان کے بچوں کی طرح. جی بالکل ٹھیک ہے. عام وہی کرے گی جو وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ان کو بھی بہتر ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے بالکل. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, اور فہد نے 3 جو مین ادارے ہیں جو اس وقت ہم کام کر رہے ہیں, ایک ہمارا گورنمنٹ ہے, دوسرے ہمارے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں, اور ایک طرف ہماری جو فارمل ایجوکیشن والے انسٹیٹیوشنز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, اسکولز ہیں. ان تینوں میں موجود جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو یہ ذمہ داری دکھانی پڑے گی کہ وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کی کس طریقے سے رہنمائی کر رہے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گا. میں نے ابھی بات کی کہ ایز این انڈیویجول, تو بتائیے کہ میں بھی ایک عام بینگ اے لے مین, بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ضرور پلیز بتائیے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کے اندر اس چیز کی, وہ کیا کوئی تھیراپی کریں, کوئی اس کے لیے یوگا کریں, اس کے لیے کوئی ایکسرسائز ہے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی, تو پلیز اس کے اوپر ضرور بتائیے گا مجھے. اچھا, اس میں اس جو سولوشن ہے تو وہ 2 چیزیں اپنے ذہن میں, آپ نے 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لینی ہے اور آپ کے سارے مسئلے حل ہو جانے ہیں. اچھا جی بتائیے. ایک تو جیسے فہد نے کہا ایمپتھی, ایمپتھائز کریں. جیسے جو فہد نے کہا کہ جو پیچھے سے ہارن دے رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو اسپتال جانا ہو سکتا ہے اس کو ایئرپورٹ کے لیے دیر ہو رہا ہے, تو انسٹیڈ آف جسٹ گیٹنگ انوائڈ اور دوسرے کی سے الجھنے کے بجائے ایمپتھائز کریں. ہارن بجا رہے سائڈ میں ہو جائے, جانے دیں یار اس کو. ٹھیک ہے, تو آپ کے اندر ایمپتھی اور دوسرے کا پرسپیکٹو کو اگر سمجھیں گے کہ کون کہاں سے آ رہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور یہ بچے بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور وہ گندا پانی ہماری ونڈ اسکرین پہ ڈال کے صفائی شروع کر دیتے ہیں. ہاں بالکل ایسے. دیکھیں آپ میں اور اس بچے میں تعلیم کا فرق ہے. تو انسٹیڈ آف ہانکنگ یور ہارن, بہت زور زور سے ہارن بجائیں, اس بچے کو گالیاں دیں, آپ یہ دیکھیے بچہ کہاں سے آ رہا ہے, کس مائنڈ سیٹ سے, کیا اس کی کوئی ٹریننگ ہے یا نہیں ہے. جس بالکل اشارہ کر دیں, گاڑی کو آگے بڑھا دیں. تو پہلے تو آپ کے اندر برداشت ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ دوسروں کے when you put yourself in other people's shoes, اور آپ ایمپتھی آپ اپنے اندر ڈیولپ کریں. اور وہ تھوڑی سی ٹریننگ سے یا تھوڑا خود سیلف ٹریننگ سے ہی آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. سیلف انالیسس بھی ہو, سب انڈرسٹینڈ کریں کہ سب آپ کی مرضی کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں اور سب آپ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے بھی نہیں. بالکل ایسے ہی. دوسرا, اپنی زندگی میں کوئی بڑا گول بنائیے. جب آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا گول ہوگا یا کوئی بہت بڑا ویژن ہوگا تو پھر آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ آپ کی نظر اس گول پہ ہوگی. تو اب نیچے کیا ہو رہا ہے, رستے میں کیا ہو رہا ہے, لوگ ہارن بجا رہے ہیں, کوئی کچرا پھینک رہا ہے نہیں پھینک رہا, کوئی لڑ رہا ہے نہیں لڑ رہا, دیٹس ناٹ یور پرابلم. ٹھیک ہے, تو بیکاز مطلب کہ ایک چیز اگر ہو رہی ہے, لیٹس سپوز اگر آپ جا رہے ہیں کہیں پہ اور کہیں پہ آپ نے تو خیر اپنا گول سیٹ کر لیا, آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میں نے منزل کی طرف جانا ہے, راستے میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, انسیڈنٹ از ڈفرنٹ, یا کوئی اس طرح کی ایسی انسرٹن سچویشن بن جاتی ہے, سگنل کے اوپر کوئی اس طرح کی پرابلم ہو جاتی ہے, تو آپ نے اس کو جسٹ اگنور کرنا ہے, اوائڈ کرنا ہے. ہم آپ سے سولوشن لے رہے ہیں. دیکھیے عوام آپ کو دیکھ رہی ہے, تو اف دیر از این انسیڈنٹ, کوئی ایکسیڈنٹ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ مدد کر سکتے ہیں, ضرور جائیے. لیکن اگر آپ کو پیچھے سے کسی نے, روڈ ریج بہت کامن ہے ہمارے یہاں, کہ کسی نے گاڑی کو اگر آپ سائڈ دے دیا تو وہ بندہ ضرور کوشش کرے گا کہ میں بھی سائڈ دوں. بالکل ایسے ہی. بھائی یو ہیو another destination to reach, آپ کیوں اس کو سائڈ دے رہے ہیں؟ سملرلی آپ کہیں بیٹھے ہوئے کسی نے اگر سامنے کیلے کا چھلکا پھینک دیا ہے, یا آپ اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دو یار, ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے. زندگی میں اگر آپ نے اپنا ایمپتھی سیکھ لی اور دوسرا ایک بڑا خواب دیکھا, بڑا گول سیٹ کیا اور اس کو فالو کرنے لگے, تو پھر آپ
اس پورے کیوس کا تو پارٹ نہیں بننا چاہیں گے. چھوٹی سی مثال ہے, اگر ہم یہاں آ رہے تھے اور اگر ہم نے کپڑے صاف ستھرے پہنے ہیں تو کیا میں کیچڑ میں چھلانگ لگا دوں گی؟ نو. صحیح. I will try to save my clothes and because I want to reach the destination on time. ٹھیک ہے. unnecessary جھگڑے کا بھی پارٹ نہیں بنوں گی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے, اگر کوئی لڑ رہا ہے تو اس کو جواب کہیں گے. ایمپتھائز کو ہم اگر ہم اس کے لیے کوئی اردو کا لفظ کا انتخاب کریں تو کیا کہیں گے اس کو, کہ آپ کے اندر تحمل بہت زیادہ. تحمل تو برداشت کو کہتے ہیں نا. ایمپتھائز مطلب دوسرے کے جگہ پہ رہ کر سوچنا کہ اگر یہ شخص یہ سوچ رہا ہے تو کیوں سوچ رہا ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ جس خاندان کو بلانگ کرتے ہیں, آئی ایم ٹرائنگ ٹو سم اٹ اپ ناؤ, کہ آپ کا اور اگلے شخص کی تربیت مختلف ہے, تہذیب مختلف ہے, اپ برنگنگ مختلف ہے, اور ایجوکیشن ڈفرینٹ ہے, اور ابو آل لائف ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی ایسی مشکلات سہی ہیں جنہوں نے مجھے بٹر بنا دیا, جن میں تلخ بنا دیا. آپ کی زندگی بڑی مزے کی گزری کہ آپ میں تلخی ہے ہی نہیں. تو لیٹ پیپل بی ہو دے آر اینڈ یو ڈو یور اون جاب. آپ بھول جائیے دنیا کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. ہم یہاں پہ ناظرین ایک وقفے کا وقت ہے, اور دو چیزیں ہیں ماوش نے اگین ہم تین دونوں کو پوائنٹس لے کر چل رہے ہیں. ایمپتھی, ایک تو دوسروں کی صورتحال میں خود کو لے کر دیکھیں, اور دوسرا کہا کہ پرسپیکٹیو چینج کریں, زندگی جینے کا نظریہ تبدیل کریں اپنا. تو دیکھتے رہیے پروگرام. وقفے کا ٹائم ہے, تعلیم و تربیت. انشاءاللہ وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے.